بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام، ان کے بعد علماء، اللہ کے ولی، سب نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو تہجد کی نماز کے 6 بڑے فائدے بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ آپ یہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے۔ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ نماز، محبوب ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ جو بندہ بھی یہ نماز ادا کرے گا اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جائیں، ان کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز سے گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی رحمتوں کو لانے کا اسباب ہے۔ فرمایا اس انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ جو رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیسے کرے گا؟ اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں، دکھوں کو دور کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ کی رحمت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی مشکلات اور پریشانیاں دور رہیں گی۔ تہجد کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہوگی۔ جب اللہ سے مانگے گا اس کی دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، اس کی جھولی بھر دوں، اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگ کر دیکھے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیت ہوتی ہے۔ خاص طور پر اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جنت میں چھوٹا سا مقام بھی مل جائے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن جس کو اللہ بہت بڑا مقام عطا کرے گا وہ بھی جنت میں، تو یہ تو بندہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ ہر مسلمان بندہ خوش نصیب بن سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں بہت بڑے بڑے محلات ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔ اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے جو بندہ نماز تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا لطف عطا کرے گا۔ ایسے انسان کا دل سکون میں آ جائے گا۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کو عبادت کا لطف کیسے آتا ہے؟ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب دل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو عبادت میں لذت خود بخود آتی ہے۔ تب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ دل جھک جاتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔
بندے کا دل منور ہو جاتا ہے۔ دل کے منور ہونے سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، ایسی وجہ سے عبادت میں لطف آتا ہے۔ اس نماز کے لیے اٹھیں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا بھی پابند بنائے، آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی تہجد کے فائدے جان سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔